الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله اما بعد فقط داستان قرآن کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے، سب سے پہلی داستان حضرت آدم علیہ السلام کی۔ یہ داستان ایسی ہے جو بنی آدم کے لیے عبرت اور نصیحت اور ایک درس ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی خلقت سے لے کر زمین تک اتنی چیزیں اور اتنی سبق آموز باتیں ہیں جسے انسان سنے اور سمجھے تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سب کے سب آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو خداوند عالم نے اسے مردود بارگاہ قرار دیا اور کہا تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ اور یہ نکلنا اس کا کوئی معمولی چیز نہ تھی، بلکہ جو ایک بلند و بالا مقام پر رہ رہا ہو، جو ایک رفیع اور بلند جگہ اور فرشتوں کے ساتھ رہ رہا ہو، اس کو مردود بارگاہ قرار دینا یہ اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اس کی حرکتیں ایسی تھیں، خداوند عالم کو سب کچھ پسند ہے مگر غرور و گھمنڈ اور تکبر نہیں پسند ہے، لہذا اس نے نہ اس کی عبادت دیکھی نہ اس کی اطاعت دیکھی، اور اس غرور و گھمنڈ کی بنیاد پہ اس سے کہہ دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جا۔ وہ بارگاہ سے نکل گیا۔ جب تک جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں ہوا تھا، سب موجود تھے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اپنی تنہائی کا کوئی احساس نہ تھا، لیکن جیسے فرشتے سجدہ کر چکے وہ اپنی اپنی عبادت و اطاعت میں مصروف ہو گئے۔ شیطان کو خداوند عالم نے نکال دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام تنہا رہ گئے، اور یہ تنہائی بہت وحشتناک اور خطرناک تھی۔ ایسے عالم میں تنہا رہنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت سخت تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ کوئی ان کا ہمنشین ہو، کوئی ان کا ساتھی ہو، کوئی ان کے پاس رہے جن سے گفتگو کریں، جس سے دل بہلے، جس سے اسے سکون محسوس ہو۔ کوئی ایسا نہ تھا۔ یہ تنہائی اور یہ غربت کا عالم ان کے لیے بہت سخت تھا۔ کوئی ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا اور زندگی گزارنے والا نہ تھا۔ ایسے عالم میں جب خداوند عالم نے دیکھا کہ آدم تنہائی محسوس کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہت سخت ہے، تو خداوند عالم نے اسی بچی ہوئی مٹی سے حضرت حوا کو خلق کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کی آنکھ تھوڑی دیر کے لیے لگی، تھوڑی دیر کے لیے خواب میں چلے گئے وہ، اتنی دیر کہ جتنی دیر حضرت آدم علیہ السلام عالم خواب میں تھے، سو رہے تھے، اسی عالم میں اسی وقت خداوند عالم نے حضرت حوا کو بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت آدم
علیہ السلام کے قریب انہیں بٹھا دیا. اب جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے. سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں ایک عورت ہوں. خداوند عالم نے ہمیں آپ کے لیے پیدا کیا ہے، شریک حیات بننے کے لیے، آپ کے ہمسر بننے کے لیے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، آپ کو چین و سکون عطا کرنے کے لیے. جب یہ کہا جناب آدم بہت خوش ہوئے. خوشی کا یہ عالم نہ پوچھیں. جو ابھی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اچانک ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ چلے میرا کوئی ساتھی آ گیا، میرا کوئی ہمدم آ گیا، میرا کوئی ہمسر آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام قریب ہونا چاہتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ خداوند عالم نے کہا آدم ایسے نہیں، میں مہر معین کروں گا، اس مہر کے معین کرنے کے بعد پھر تم ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہو، پھر ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہو. مہر معین کی خداوند عالم نے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پروردگارا جو تو مہر معین کرے گا ہمیں منظور ہے. جو مہر معین کی گئی تاریخ میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ مہر کوئی اور چیز نہ تھی. خداوند عالم نے کہا مہر یہ ہے کہ تم محمد اور محمد علیہ السلام پر درود پڑھو، یہی تمہارے لیے مہر ہے، یہی تمہاری مہر ہے. درود پڑھا، یہ ان کی مہر قرار پائے. حضرت حوا کے ساتھ ایک ازدواجی زندگی شروع ہوئی. ظاہر ہے جب دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی کے بعد اب ان کے لیے وہ اسباب و آرائش تمام چیزیں فراہم کرنا ہے. جیسے آج ہمارے یہاں کدھر شادی ہوئی ہو، ادھر جو ہے لڑکی اور لڑکے کو کہیں نہ کہیں گھومنے کے لیے اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہنی مون کے لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھیں اور خوش ہوں اور ایک اچھی زندگی گزاریں، اپنی زندگی کا فیصلہ کریں. خداوند عالم نے جب ان دونوں کو ازدواجی زندگی میں باندھ دیا، اب خداوند عالم ان دونوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اور حوا تم دونوں جنت میں رہو، جو دل چاہے کھاؤ، جو دل چاہے پیو. کیسی جنت تھی، اللہ اکبر، جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، جہاں جنات، باغات، میوے، پھل، فروٹ، دنیا کی نہ جانے کون کون سی نعمتیں. کیا وہ بہرحال جنت ہے دنیا کی کیا، وہاں تو ہر چیز موجود تھی. ایسی نعمت جس کی کوئی حد نہیں. ایسی جگہ گئے اور جانے کے بعد دونوں رہنے لگے. کتنے خوش رہے ہوں گے، نعمتوں کو دیکھ کے اپنے آپ میں کتنا فخر محسوس کر رہے ہوں گے. لیکن کچھ دن بھی نہیں گزرے، ان نعمتوں سے فائدہ بھی نہ اٹھا پائے، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہ کر پائے. ادھر شیطان جب دیکھتا ہے کہ آدم و حوا جنت میں تمام نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، ہر طرح کی نعمت ان کے اختیار میں ہے، یہ اندر اندر حسد اور جلن میں بھونتا چلا جا رہا تھا. حسد کے شعلے اس کے اندر بلند ہو رہے تھے کہ میں بلندی سے پستی کی طرف آ گیا اور یہ ایسی جگہ بیٹھ کے دنیا کی ساری چیزیں، جنت کی ساری نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور میں ہر چیز سے محروم کر دیا گیا ہوں. تو صحیح ان کو جنت سے نکالا جائے. لہذا جنت سے نکالنے کی اس نے کوشش شروع کی. جاتا ہے اور جانے کے بعد حضرت آدم اور جناب حوا سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بہت ہی نرم و نازک لہجے میں، پیار محبت اور اپنے آپ کو بہت خیر خواہ
بتاتے ہوئے میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، بہت ہمدرد ہوں آپ کا، اور آپ جو ہے اس درخت کا پھل کھا لیجئے اور یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے۔ حضرت آدم حوا تیار نہیں ہوئے، یہ مایوس ہو گیا، اور مایوس ہونے کے بعد واپس ہو گیا۔ پھر دوبارہ جاتا ہے اور دوبارہ جا کے حضرت آدم حوا سے ملا، اور ملنے کے بعد ان دونوں کے درمیان قسمیں کھاتا ہے، اور قسم کھانے کے بعد ان کا خیر خواہ بن کے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جس درخت سے اللہ نے تم لوگوں کو کھانے کے لیے منع کیا ہے، یہ وہ درخت ہے کہ جس کو کھانے کے بعد انسان فرشتہ صفت ہو جاتا ہے، انسان فرشتہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ پھل ہے جس کو کھانے کے بعد انسان کی عمر دائمی ہو جاتی ہے، ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، کبھی اسے موت نہیں آئے گی۔ فرشتے جیسے ہونا، دائمی عمر کا ملنا کون نہیں چاہتا؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری عمر دائمی ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں۔ حضرت آدم و حوا چونکہ آدم تھے، چونکہ انسان تھے، لہذا ان کے اندر یہ چیز کہ میں فرشتہ بن جاؤں گا، فرشتوں جیسا ہو جاؤں گا، ہمیشہ جنت میں رہوں گا، ہماری عمر طولانی ہو جائے گی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، پھر اس شیطان کے چکر میں آ گئے، اور شیطان کے چکر میں آنے کے بعد وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کیوں کھا لیا؟ میں نے منع کیا تھا۔ اب اس کے نتیجے میں جاؤ زمین پہ جاؤ۔ یہ دائمی خواہش زندہ رہنے کی آج اگر ہمارے اندر ہے، بنی آدم کے اندر ہے، تو اسی وجہ سے ہے کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری عمر طولانی ہو۔ آج ہم بھی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، چاہے جس عالم میں ہو، بوڑھے ہو جائیں، بستر پہ پڑے ہوں، مگر کوشش یہی رہتی ہے کہ بس زندہ رہو۔ بہرحال اللہ نے کہا جاؤ دنیا میں، چلے آئے۔ آنے کے بعد دونوں کو ایک طرف حضرت آدم، ایک طرف حوا، فراق میں ایک دوسرے کریا کرتے رہے، روتے رہے۔ نتیجے میں 30 دن تک توبہ اور استغفار کرتے رہے، خدا بند عالم ان کی توبہ نہ قبول کی۔ جب 30 دن ہو گئے، 30 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کی گئی۔ یہی جب پہلی مرتبہ توبہ کیا تھا تو کیوں نہ قبول کی گئی؟ دوسری مرتبہ توبہ کی تھی، کیوں نہ قبول کیا؟ عزیزو، جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 30 دن کے اندر کیوں قبول ہوئی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت میں جس چیز کو جناب آدم علیہ السلام نے کھایا تھا، جس گندم کو، جس گیہوں کو یا جس پھل کو، اس کا اثر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر 30 دن تک تھا۔ اس اثر کی وجہ سے وہ توبہ استغفار کرتے رہے مگر قبول نہ ہوئی، چونکہ اس کا ذرہ، اس کا اثر جناب آدم کے اندر تھا۔ جب اس کا اثر ختم ہو گیا تو خداوند عالم نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کے استغفار کو قبول کر لیا، ان کو جو ہے معاف کر دیا۔ تو عزیزوں کی بہت ہی اہم بات ہے کہ آدم علیہ السلام نے ایک گندم کا دانہ 30 دن تک ان کے اندر اثر کرتا رہا اور ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ تو جب آدم علیہ السلام ایک معمولی سی چیز کھانے کے بعد 30 دن تک ان کی دعا قبول نہ ہوئی، جب تک ان کا اس کا اثر رہا، تو ہم تو نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم صحیح غذا کھائیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اچھی غذا کھائیں۔ ہم ہمیشہ نجیس، ناپاک، اس کی نہ جانے کیسی کیسی غذائیں کھاتے رہتے ہیں، اور غذا کھانے کے بعد ہم اگر خدا سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اگر قبول نہ ہو تو انسان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آدم علیہ السلام نے ایک گندم کا دانہ نہ جانے کب کھایا تھا، 30 دن پہلے، تو 30 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم تو مستقل کھاتے رہتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا
کہ اس کا ذرات اس کا اثر ہمارے وجود کے اندر نہ رہا ہو، تو پھر ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ہمارا استغفار کیسے قبول کیا جائے گا؟ ہماری عبادتیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ ہماری اطاعتیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ لہذا خداوند عالم سے اگر توبہ اور استغفار کرنا ہے، اگر ہمیں بخشش چاہیے خدا سے، تو پہلے ہم بھی اپنے آپ کو پاک کریں، اپنے پیٹ کو پاک کریں. وَطَاهِرْ بُطُونَنَا مِنَ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ، اپنے بطون کو، اپنے پیٹ کو حرام اور ان چیزوں سے جس پر شبہ ہے حرام کا، ہم اسے پاک رکھیں، وہ چیزیں نہ کھائیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام اتنی مقدس پہلا نبی، ایک معمولی سی چیز کھانے پر 30 دن تک توبہ نہیں قبول، تو ہماری کہاں سے قبول ہوئی؟ تو آدم علیہ السلام کا کیا کہنا؟ آدم تھے، ابلیس تھا. آدم علیہ السلام کا دیکھیں، آدم اور ابلیس میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ ایک معمولی سا ترک اولا ہوا تو خدا کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں کہ معاف کر دے، بخش دے، میری توبہ کو قبول کر لے. مگر ابلیس ایسا ہے کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد خدا سے حجت و بحث کرتا ہے اور اپنی ضد پہ اڑا رہتا ہے. نہ اس کے اندر التجا ہے، نہ اس کے اندر گریہ ہے، نہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے ندامت و شرمندگی جو یہ احساس اس کے اندر پایا جائے کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے. تو آدم کی اولاد جسے جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ آدم کی طرح اگر گناہ کریں، آدم کی طرح اگر ذرا برابر گناہ اگر کر لیں تو فوراً توبہ اور استغفار، رونا اور گڑ گڑانا اور التجا کرنا چاہیے. لیکن جو آدم کی اولاد نہیں ہوتے، بڑے سے بڑے جرم کر جاتے ہیں مگر ہمیشہ اپنے بڑائی ثابت کرنے پر اڑے رہتے ہیں اور اپنے کبھی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، نہ اپنی کوتاہی کو کوتاہی سمجھتے ہیں. بس یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے جو کہا سب صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. تو ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو حضرت آدم علیہ السلام. ذرہ برابر اگر کبھی بھی کوتاہی اور غلطی ہو جائے تو ہمیں خدا سے استغفار کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے توبہ کرنا چاہیے تاکہ خدا بندہ ہمیں معاف کر دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.